السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ طہارت کے بارے میں ہے۔ شامل گفتگو ہیں جناب اکمل سکندر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے پہلا کویسچن یہ ہے، طہارت کے کیا معنی ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے معنی ہیں گندگی اور ناپاکی کو دور کرنا، صفائی ستھرائی حاصل کرنا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانا۔ طہارت کی کتنی اقسام ہیں؟ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے اور ایک باطنی طہارت ہوتی ہے۔ ظاہری جو طہارت ہے وہ پانی کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو باطنی طہارت ہوتی ہے وہ توبہ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حاتم اسم سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز سے پہلے دو وضو کرتا ہوں، ایک میں ظاہری وضو کرتا ہوں اور ایک میں باطنی وضو کرتا ہوں۔ جو ظاہری وضو ہے وہ میں پانی سے کرتا ہوں، اور جو باطنی وضو ہے وہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں میں اس کی معافی طلب کرتا ہوں۔ پھر فرمایا جب میں مسجد میں جاتا ہوں اور جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف دوزخ ہے، اللہ، اور میرے سامنے خانہ کعبہ ہے اور میرے نیچے پل صراط ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، اور اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرمائے، آہا سبحان اللہ، پھر اس کا کیا، پھر اس آدمی کا کیا عالم ہو۔ اللہ اکبر۔ اور محبت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے ہی ملتی ہے۔ سبحان اور اللہ، جب کوئی بندہ اللہ کی بات مانے گا، اللہ کی بات اب کیسے مانی جائے گی؟ صاف ستھرا رہے گا، طہارت حاصل کرے گا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ طہارت کے بارے میں نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان طہارت کو آدھا ایمان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کشف المحجوب میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ حضرت سید علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں آپ نے لکھا کہ جسم کی طہارت بغیر نماز نہیں ہوتی اور باطنی طہارت کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ کہ اللہ، اگر انسان اللہ کے حضور اپنا مقام پانا چاہتا ہے اور معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کے لیے چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک صاف رہے، سبحان اللہ، وضو میں رہے، پاک صاف رہے، اور جو اللہ پاک نے اس کے لیے چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھے، اور جو اس کے لیے چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھے۔ سبحان اللہ۔ طہارت کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں علم دیا اور طہارت کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ آج کل مغربی تہذیب سے متاثر ہمارے مسلم جو معاشرہ میں جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو میجورٹی ہے وہ طہارت کی اہمیت سے وہ بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ طہارت کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ، اور وہ لوگ بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو جدید دنیا کے باسی کہلانے کے لیے اپنے آپ کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں یہ بڑے اپنے آپ کو یہ ماڈرن سمجھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی، کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم کوئی نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں۔ جب یورپ میں لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں؟ اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا جا رہا۔ تو جب پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا جائے گا، جب کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز کیسے ہوگی؟ جب نماز نہیں ہوگی تو معرفت الہی حاصل نہیں انسان کو ہو سکتی۔ معرفت الہی حاصل ہونے کا جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اس جگہ کو بیت الخلاء کیوں کہا جاتا ہے؟ خلا لغت کے اندر خالی جگہ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ جگہ جہاں انسان پاکی حاصل کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے، اس جگہ کو بیت الخلاء کہا جاتا ہے۔ اور اس کو اس وجہ سے بھی خلا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان تنہا ہوتا ہے، اور
اس کو انگریزی زبان میں اس کو ٹوائلٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے کیونکہ بشری تقاضا ہے اور فطری بھی تقاضا ہے کہ انسان نے ٹوائلٹ یعنی بیت الخلاء میں جانا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کے کچھ آداب بھی ہیں کہ بیت الخلاء میں جانے کے کیا کیا آداب ہیں، کیونکہ اگر ہم ہر طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنائیں گے تو وہ بھی چیز ہمارے لیے اللہ کی معرفت کا سبب بنے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بیت الخلاء میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے سے قبل بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو جنوں کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو جن ہوتے ہیں، جو شریر جن ہوتے ہیں اور جو جنات کی جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ پھر انسان کی جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب انسان بسم اللہ پڑھ لے اور پھر وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں نر خبیث جنوں اور جنوں کی ناپاک عورتوں سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے بعد اپنا جو بایاں قدم ہے وہ اندر رکھے اور پھر اپنے جو معاملات ہے جو بشری اور جو فطری تقاضے اس کو پھر پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جنوں اور شیطانوں سے کوئی خطرہ نہ تھا تو آپ بیت الخلاء میں جب جاتے تھے تو خبیث جنوں اور خبیث شیطانوں کی عورتوں سے اللہ کی پناہ کیوں مانگتے تھے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں اور شیطانوں سے بلکہ انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ اس وجہ سے یہ دعا فرمائی آپ نے کہ یہ آپ کی عجز و انکساری تھی اور امت کے لیے تعلیم تھی کہ جب بھی بیت الخلاء جاؤ تو وہاں پہ شیطان ہوتے ہیں تو ان سے تو یہ دعا پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر ہے، اور جو شیطان ہے یعنی جو جن وہ وسوسہ دیتا ہے اور فرشتہ الہام کرتا ہے، اچھی بات انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور آپ پر بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن رب کائنات نے اس پہ میری مدد فرمائی، اللہ نے اس جن کو مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ مجھے بھلائی کا مشورہ ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جس چیز پر اللہ کا نام لکھا ہو جو آیات قرآن لکھی ہوں اس کو بیت الخلاء میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو وہ چیز ہے جیسے آپ نے کوئی پہنی ہوئی ہے، لوگوں نے جیسے لوکٹ پہنا ہوا ہے یا کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یعنی جو ایک آپ سمجھے ایک ہارڈ فارم میں ہے، تو ایسی چیز اتار کے بیت الخلاء میں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ آپ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو اپنی انگلی مبارک جو اپنی انگوٹھی مبارک تھی وہ اپنی انگلی مبارک سے اتارتے اور پھر آپ وسلم پھر بیت الخلاء کے لیے پھر آپ تشریف لے کے جاتے۔ اس میں جو جتنی بھی یہ جو آیاتیں قرآنی ہیں اور یہ یہاں انبیاء علیہم السلام کی اسم مبارک ہیں، اگر آپ کے پاس اگر ہیں یا اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں یا لوکٹ کوئی پہنا ہوا تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باہر اتار کے جائے۔ سبحان اللہ۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بیت الخلاء میں جب آپ فری ہو جائیں اور طہارت آپ حاصل کر لیں تو سب سے پہلے آپ اپنا جو دایاں قدم ہے وہ آپ باہر رکھیں اور پھر آپ اس میں دعا پڑھیں غفرانہ کا جب آپ دعا پڑھ لیں اس میں آپ اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں، اللہ کی آپ بخشش بھی طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار طلب کر رہے ہیں، اور جب اللہ سے آپ استغفار طلب کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے جو روزمرہ کے کام ہے پھر آپ اس کے اندر آپ مشغول ہو جائیں۔ رفع حاجت کے بعد مغفرت مانگنے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں رفع حاجت کے بعد مغفرت مانگنے کی دو وجوہات، ایک تو یہ کہ قضاء حاجت یا فراغت کا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس حالت کے تمام حالات میں اللہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا خیریت سے رفع حاجت ہو جانا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین جانے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے شکر سے انسان کی زبان قاصر ہے، ورنہ آپ اکثر دیکھ لیں بعض لوگوں کو جب پیشاب کا مسئلہ بنتا ہے یا بعض لوگوں کو جب ان کو واش روم جانے میں جب پرابلم ہوتی ہے تو ان کو جس تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ اکبر،
یقین جانے کہ جب انسان بیت الخلاء سے فارغ ہو کے جب بندہ فری ہو جاتا ہے نا تو اس کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے کہ میرے مولا کریم تو نے مجھے بحیری و عافیت مجھے تو نے یہ جو بشری اور فطری تقاضا تھا اس سے میں مکمل طور پہ خیریت کے ساتھ میں فری ہو گیا ہوں اس سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا موضوع۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ موضوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔